وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم حدیث بیان کروں گا، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو ہم ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، زبان سے بات نکالے تو بھلائی کی بات نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ اور ایک اور حدیث میں اسی حدیث کے ساتھ آگے یہ جملہ فرمایا کہ وہ صلہ رحمی بھی کرے۔ اب دیکھیں، اگر اس حدیث کو غور سے دیکھا جائے تو چند باتیں اس میں ایسی ذکر فرمائی ہے کہ جو ہر مسلمان آج کل اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ایک مسلمان کے لیے اس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ آخرت کا مدار بھی اسی دنیا پر ہے کہ آخرت میں کامیابی اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تو تب وہ کامیابی ہوگی۔ تو اب دیکھیں، اس میں چند باتیں ایسی ذکر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو باقی باتیں ہیں یہ ایک مسلمان کے لیے ہیں، کہ اگر کوئی کافر یا اس طرح کوئی اور غیر مسلم جو وہ اس طرح کرے گا تو اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ دوسری بات، مہمان کا اکرام کرے، تو یہ بھی تو تقریباً کسی حد تک مسلمانوں میں ہے اور کرتے ہیں۔ اگلی جو بات ارشاد فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کو نہ ستائے، اس کو تکلیف نہ دے، تو اس میں بہت سارے مسلمان جو وہ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، اور اس میں اس کا خیال نہیں کرتا کہ پڑوسی کا کیا حقوق ہے۔ اسے بہت سارے احادیث میں پڑوسی کے بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ پڑوسی کی میراث میں داخل نہ ہو جائے، شامل نہ ہو جائے پڑوسی کے ساتھ۔ تو اور اسی طرح اور احادیث میں بھی بہت سارے اس کا جو ہے وہ آئی ہوئے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کوئی چیز لاتا ہے، بازار سے کوئی پھل وغیرہ یا کوئی بھی سودا لاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کسی چیز میں ڈھانپ کر لائے گھر میں، تاکہ پڑوسی جو ہے وہ نہ دیکھ لے، اس طرف دل نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غریب ہو اور اس کی اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ چیز نہ خرید سکتا ہو۔ تو اور یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی چھلکا وغیرہ پھینکنا ہے تو وہ بھی دروازے کے سامنے نہیں پھینکو، بلکہ ایک طرف سائڈ میں پھینکو، تاکہ جو پڑوسی ہے اس کا نظر اس پر نہ پڑے۔ تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر اہمیت بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ ایک پڑوسی جو ہے نا، وہ اگر اپنا گھر بنا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا گھر کو اتنا بھی نہ بلند کرے کہ جو پڑوسی ہے پیچھے یا ساتھ میں پڑوسی ہے اس کا ہوا بند نہ ہو جائے، یہاں تک اس کا خیال کرے۔ تو اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور اگلی جو بات، اس میں بھی زبان سے جو ہے بات نکالے تو وہ بھلائی کے علاوہ کوئی بھی نہ نکالے، ورنہ تو چپ رہے۔ اب اس میں بھی دیکھا جائے، سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جائے، اور اسی طرح عام معاشرے میں بھی دیکھا جائے، دو آدمی جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں بھی مل جائے تو بس اسی طرح جو ہے وہ باتیں، کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، تو کسی کے خلاف جو ہے وہ کسی طرح باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سخت بات ہے، اس سے قرآن مجید میں بھی منع فرمایا ہے غیبت کرنے سے، اور اس طرح غیبت میں تو آتا ہی ہے یہ ساری باتیں، کہ ایک آدمی موجود نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کے پیچھے ایسے الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پر کہ جو ہمارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا، اور نہ اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے تو ہمیں چاہیے، ہمیں شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ ہم پہلے اس کی تحقیق کریں اور پھر جا کر جو ہے وہ آگے بات کریں۔
پہلے اس شخص سے جا کے ملے، اس سے بات کرے کہ بھئی یہ بات آپ سے مجھ تک پہنچی ہے کیا، یہ اس کی کیا حقیقت ہے، تو اس پر جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ آگے تحقیق تک پہنچا کر آگے شیئر کرنا چاہیے، یا سوشل میڈیا پر ہو، جس طرح بھی ہو تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو فرمائی ہے کہ صلہ رحمی، تو اس کا بھی ہمارے مسلمانوں میں اور ہمارے بہت سارے مسلمان اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اب اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ رشتہ کو نہ توڑیں اور صلہ رحمی جو ہے اس کو برقرار رکھیں، لیکن ہم لوگ اس کے الٹا چل رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کر رہا، بہن بھائی کے ساتھ سے ناراض ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر اختلافات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، اگر آ جائے تو بس وقتی طور پر اس کو کر لیا جائے اور ختم کر دیں، بس پھر جو ہے وہ صلح کر دے اور ختم کر دے اس بات کو۔ اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے باتوں پر زمین کی وجہ سے ہوگی، یا اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو اتنی بڑی بات نہیں بنانی چاہیے، بس جگہ پر اس کو ختم کرنا چاہیے اور رشتے کو پالنا چاہیے۔ بالکل ایسے نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ تعلقات ختم کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی طرح ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور صلہ رحمی کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہو گیا، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ ہو گیا۔ سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ پھر صلہ رحمی اور جو انفاق فی سبیل اللہ، وہ سب سے پہلے خرچ کرنا وہ بھی رشتہ دار پر ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار ہے، آپ اس کو، وہ غریب ہے، وہ اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی کو زکوٰۃ دے دے، یا آپ اس طرح کریں، آپ اس کو دے دیں، پہلے حق اس کا ہے کہ آپ اس کو دے دیں۔ اپنے رشتہ دار میں دیکھ لیں، اپنے قریبی جو خاندان ہے یا اپنی جو برادری ہے اس میں دیکھ لے کوئی غریب ہو، اس کو بندہ دے دے، اس کے ڈبل فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو ثواب تو بھی مل گیا، جو آپ نے کسی اور کو دینا ہے تو ثواب تو ویسے بھی آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کسی اور جگہ دو گے رشتہ داری کے باہر، تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ صرف ثواب ہی مل جائے گا، لیکن یہاں پر آپ کو ڈبل چیزیں ملے گی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو رشتہ داری ہے وہ بھی برقرار رہے گی، اور اس سے اور بھی جو ہے نا آپس میں محبتیں اور آپس میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، آپس کا تعلق بھی برقرار رہتا ہے، آپس میں رشتہ داری بھی اور آپس میں تعلقات، آنا جانا، اور اسی طرح ایک دوسرے سے خوش رہنا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے چیزیں کرنا چاہیے، بالخصوص پڑوسی کے ساتھ، اور زبان سے جو بات نکالے، تو یہ 2-3 باتیں جو ہے بہت اہم ہیں، اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔